عوام کو ہالی ووڈ کی فلموں کی عادت پوری طرح سے ہو چکی ہے، اور اکثریت کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ اصل میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ تمام نئی اعلیٰ کوالٹی کی مین سٹریم فلمیں، اور ہمارا مطلب حقیقت میں شیطان آنٹی کرائسٹ پھر یسوع مسیح کے نجات دہندہ کے طور پر عموماً جنات کے موضوع پر مبنی ہوتی ہیں، یہ تو مسیح کی دوبارہ آمد کی داستان ہوتی ہے، یا پھر صرف شیطان کے حوالے سے کوئی فلم۔ شیطان خود بھی اور اس کے انسی پیروکار، یہ ماننا ناقابل یقین ہے۔ ہم اس وقت موجودہ دور کی فلموں کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ والٹ ڈزنی کی ابتدائی فلم سنو وائٹ کے آغاز کے بعد سے فلموں میں بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اچانک ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دجال کے لیے تیاری کر رہے ہیں، دجال کا استقبال کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم شیطان کو پسند کرنے کی جانب بے حس ہوتے جا رہے ہیں، بغیر اس کے کہ ہمیں اس کا ادراک بھی ہو۔ یہ فلمی سلسلہ کا ایک جز ہے، دنیا فریب سیریز کا ایک اہم حصہ، اور اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ان فلموں کی داستان پیش کریں گے جو شاید اپنے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ کو معلوم ہوں گے۔ ہم آپ کو متعدد نشانیاں دکھانے جا رہے ہیں۔ آئیے ابتدا میں ہی شروع کرتے ہیں۔ سنو وائٹ اور اس کے ساتھ بونے دوست۔ برف کی ملکہ ایک زہر آلود سیب کھاتی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا پھل ہو سکتا تھا، مگر اسے خاص طور پر ایک سیب ہونا ضروری تھا۔ سیب وہ پھل کی علامت ہے جو آدم اور حوا نے شیطان کے دھوکہ دہی میں آ کر کھایا تھا۔ ڈزنی کی ابتدائی فلم میں پھل کے طور پر ایک سیب کا ہونا دیوار کے ساتھ جڑا ہوا آئینہ، اور یہ وہ پھل تھا جو سنو وائٹ نے کبھی اس بات کو سنا ہے کہ آئینہ ایک مختلف جہان کا دروازہ ہو سکتا ہے۔ آئینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یقیناً سنو وائٹ موت کو گلے لگاتی ہے اور پھر زندگی کی طرف لوٹ آتی ہے، یعنی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے مسیحیت میں یسوع کو زندہ کیا گیا۔ آئیے اگلے ایک واضح کو دیکھتے ہیں۔ میٹرکس ٹرائلوجی نو عمران کے لیے ایک خصوصی شناخت ہے، اور وہ یسوع مسیح کی پہچان ہے۔ ان کا کردار ایک نجات دہندہ کے طور پر ہے۔ اس کائنات کو ایک وسیع قید خانہ تصور کیا جا سکتا ہے، جہاں زیادہ تر لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، جبکہ صرف چند پیروکار ہی جاگتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتے وقت تثلیث کا حوالہ دینے سے گریز کریں۔ یہ بات بہت صاف ہے۔ آپ کے خیال میں ایجنٹ کون ہوتے ہیں؟ اس کا نام شیطان کی طرح انس سے شروع ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر اور باہر سفر کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا کھینچا ہوا ہے؟ وہ جنات اور آپ کو دکھائیں گے۔ انتظار کریں اور دیکھیں کہ ہر فلم میں کتنے ایس ہوتے ہیں۔ لہذا ایجنٹ اسمتھ کو نیوس مخالف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یسوع کے برعکس، جیسا کہ دجال کی شخصیت میں ہے، اسمتھ پوری دنیا پر قبضہ کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے دجال کی مرضی نو انسانوں کے لیے مرتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے کہ مسیح بنی نو انسان کے لیے مرا۔ منظر کس جگہ پر موجود ہے؟ حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی چوتھی میٹرکس فلم کا نام کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ میٹرکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل قیامت کا منظر ہے۔ شیطان سمبا نجات دہندہ ہے۔ وہ چلا جاتا ہے اور سب سوچتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ دوسرے شیر بادشاہ میں دیوتا نما شخصیت کے طور پر آسمان میں مفاسے سے بات کرتا ہے۔ ایک گانا ہے، لفظی طور پر وہ گاتے ہیں، وہ اب میں رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا گا رہے ہیں؟ خدا سمبا بادشاہ کے طور پر واپس آتا ہے اور ایک آنکھ کھجا کر شیر کو شکست دیتا ہے۔ تو یہاں بادشاہ کے منظر کی واپسی ہے۔ رنگوں کے مالک ایورکس، آپ کے نزدیک ان کا کیا مطلب ہے؟ جنات کی پیروی کس سے ہوتی ہے؟ سورون سے۔ وہ شیطان کی خدمت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ کون ہے؟ سرمن، جو پھر سے شیطان کے لیے کام کرتا ہے۔ لوس، فرشتوں کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لارڈ ایلرونڈ، ایک رہبر۔ الفاظ ال کا حقیقی مفہوم خدا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ واضح مثال لیڈی گلیڈریل کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بالکل درست کون ہو سکتی ہے؟ جبرائیل، گیلادریل کا نام آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ارور نجات دہندہ ہے، بادشاہ کی شکل۔ وہ مر جاتا ہے اور دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تیسری فلم کو لفظی طور پر بادشاہ کی واپسی کہا جاتا ہے۔ لہذا جب مسیح دجال سے لڑنے کے لیے واپس آتا ہے تو ان سب پر حکمرانی کرنے والی ایک انگوٹھی ایک عالمی نظام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تک اپنے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سورون کی ایک آنکھ ظاہر ہے دجال ہے، ایک آنکھ والا ایمنیجرس کے ہیرو۔ ہر ایک سپر ہیرو محافظ کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا فلم کے اختتام پر ایک بھاری تباہی ماس قیامت کا منظر نہیں ہوتا؟ تھانوس یونانی داستانوں میں موجود ایک فرضی دیوتا کی نمائندگی کرتا ہے جسے تھیناٹاس کہتے ہیں، موت کا یونانی دیوتا جو ارواح کو انڈرورلڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل واضح طور پر تھانوس ان فلموں میں شیطان کی شبیہ ہے،
ایک دھوکہ دہی کی شخصیت۔ تھانوس ایک نئے عالمی نظام کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ آدھی بشریت شیطان اور دجال کے کردار کو ملا کر پیش کرتی ہے، بالکل دجال کی آبادی کو چاروں طرف نظر آئے کے مطابق ہے۔ آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ نجات دہندہ کا کردار اصل میں شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان کی موجودگی کی علامت ہمیشہ برقرار رہتی ہے، لہذا اصولی طور پر شیطان ہر مقام پر موجود ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر فلم میں ہر کردار شیطان کی سب سے پسندیدہ علامت بجلی کی چمک ہے، جو آئرن مین ان فلموں میں اہم نجات دہندہ ہے، یونانی داستانوں کے خداؤں کو اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اس کی قوت کیا ہے؟ دوسری بار جب تھانوس کی موت بجلی کی دھماکے، بالکل اسی طرح جیسے یسوع نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے لیے قربان کیا، جیسا کہ عیسائیوں کا خیال ہے۔ تخلیق کے 6 انفینٹی پتھر تخلیق کے 6 گھنٹے کے دنوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اوینجر سیریز کی پہلی قسط فالکن اور ونٹر سولجر کا نام کیا ہے؟ نیا عالمی نظام۔ یہ ان کا مانا ہوا طریقہ ہے کہ دجال کا آنا یقینی ہے۔ تھور نجات دہندہ کردار اپنی بجلی کی چمک کے ساتھ ایک ہی وقت میں مسیح اور شیطان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا بھائی، جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے، فساد کا خدا، شیطان کو لوسیفر، لیوک، لوکاس، لوکی، لوسا، لوکا اور یہاں تک کہ لوسی اور لوسیل الوسنڈا جیسے خواتین کے نام استعمال کرنا پسند ہے۔ وہ نکولس آنک کا نام بھی استعمال کرتا ہے، جیسے چھوٹی نکی، یہاں تک کہ نکلوڈون۔ اس لیے ان ناموں کا خیال رکھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ شیطان کے لیے ایس سے شروع ہونے والا کوئی بھی نام پسند کرتا ہے۔ پوری فلم ایک نجات دہندہ کردار کے طور پر شیطان کے بارے میں ہے۔ تمام یونانی دیوتا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ سب شیطان ہیں۔ وہ ہر جگہ ہونا چاہتا ہے۔ آپ کو ہر طرف نشانیاں نظر آئیں گی۔ سورتور شیطان، وہ پوسائڈن کی طرح ایک واضح بات اور یونانی افسانہ سمندر کا خدا۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا تخت پانی پر ہے۔ پوسیڈن کے پاس پچ فورک ہتھیار ہے۔ کیا اپنے سرخ شیطان کی وہ تصویر دیکھی ہے؟ اس نے پھر کیا پکڑ رکھا ہے؟ ایک نجات دہندہ کے طور پر شیطان کے بارے میں ایک اور فلم۔ اس کا نام آرتھر ہے، کنگ آرتھر کی طرح۔ کنگ فلم کی ایک اور واپسی۔ اب دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ فلموں میں دیوتا جیسی شخصیت کو ختم کرتے نظر آتے ہیں۔ تو شیر بادشاہ میں مفاسا، اوڈن اور تھور، اور ہیری پوٹر میں ڈمبلڈور۔ ہیری پوٹر کی کہانی۔ ہیری پوٹر ایک نجات دہندہ کردار ہے جو مر جاتا ہے اور دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔ ولڈیمورٹ دجال کی شخصیت ہے جس کے ساتھ سانپ اس کا آخری ہاروکرکس ہے۔ سانپ ہمیشہ شیطان کی علامت ہوتا ہے۔ وہ دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نجات دہندہ کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے، جس کی پیشانی پر ظاہر ہے کہ اس کے ماتھے پر بجلی کی چمک ہوتی ہے، جو ہمیں دجال کے نشان درندے کے نشان کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں۔ پوری فلم جادو کے بارے میں ہے۔ نرنیا کا شیر، ایک ڈائن اور الماری، آدم کے فرزند اور حوا کی دختران۔ شیر، جو ان کی قیادت کرتا ہے، خود کو قربان کر دیتا ہے اور پھر سے زندہ ہو کر واپس آتا ہے اور شیطانی چڑیل کو مات دے دیتا۔ یہ کہانی کئی فلموں میں سے صرف چند ایک فلموں کا حصہ ہے۔ ہم آپ کے لیے اگلی مرتبہ دنیا فریب سیریز کی مزید فلمیں لائیں گے۔ دیکھتے رہیں اور چوک نہ رہیں۔ نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ یاد رکھیں، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں وہ سچ ہے، بس مزید کچھ نہیں۔ فلموں کے دوسرے حصے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیں، ہم فلموں کی پوشیدہ کہانیوں کو تلاش کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ یہ فلمیں 2 حصوں میں تقسیم ہیں، جو کہ دنیا فریب سیریز کے ایک جز کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ چلو شروع کریں۔ ٹرمینیٹر کی جو کہ دوسری فلم کا نام یوم جزا ہے، باقی بچ جانے والے ہیں۔ پیدائش، تاریخ، قسمت اور مشینوں کے عروج کو ایک عجیب و غریب بات سمجھا جا سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن غور کریں، اگر مشینیں دجال کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جنوں کی ایک فوج کا نمائندہ بن جائیں، مزاحمت کی قیادت کرنے والے رہنما کا نام جان کونر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ سارا کونر نے جان کونر کے لیے ایک غیر معمولی انداز میں حمل کی حالت اختیار کی۔ مریم اور اس کے بے داغ تصور کے بارے میں سوچا۔ یہ کچھ کو حیران کر سکتا ہے۔ میں پکا چاہوں، اس کی طاقت اور علامت کیا ہے؟ بجلی کا پوکیمون۔
یہ سب ایک گیند میں ایسے پھنسے ہوئے جن ہیں جیسے چراغ میں جن پوکیمون جسے اب تربیت دیتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے ایک پوکیمون جیسے ہر انسان کے لیے ایک کرین اب کا مستقل ساتھی ایک بوتل کے اندر جن جس کا نام علا الدین ہے۔ علا کے پاس واقعی قیامت کے مناظر کا ایک مجموعہ ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سنہری کمپاس کے ساتھ ایک کنسرٹ کے ساتھی کے طور پر جین کے ساتھ ایک اضافی فلم۔ اپنے ڈریگن کو کیسے تربیت دیں، اس کا نام بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے جنن کو کیسے تربیت دیں۔ ڈریگن رینگنے والے جانوروں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور رینگنے والے جانور جن کی نمائندگی کرتے ہیں بشمول شیطان۔ ہوبٹ میں ڈریگن کا نام کیا تھا؟ سموگ آپ دیکھیں گے ڈریگن شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک اور اشارہ ہیری پوٹر میں ڈریکو مالفائی کا نام ہے، جو ڈریگن کے نام کے ساتھ ایک شریر کردار ہے۔ ڈریگن ہارٹ سے نکلنے والے ڈریگن کو ڈریکو کہتے ہیں۔ کوئی بھی فلم جس میں اب ڈریگن دیکھتے ہیں جان لیں کہ یہ شیطان کے بارے میں ایک فلم ہے۔ چھوٹے قد کے جان لیں کہ یہ شیطان کے بارے میں ایک فلم ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ایرکس جنات کی مثال ہے اور لوس فرشتوں کی مثال ہے۔ یہ پوری فلم ایک ڈریگن کو ہرانے کی کہانی ہے، اور بے شک بونوں کی شاہی خاندان کی خون کی لکیر سے ایک پیشگوئی اور ایک بادشاہ کی واپسی کی کہانی ہے۔ ایک پہاڑ کے نیچے ایک بادشاہ جو اہراموں کی طرح دکھائی دیتا ہے، وہ اہراموں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ماؤس کا رنگ سیاہ اور سفید کیسے منتخب کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فری میسن کے رنگوں کا کوڈ ہے، سیاہ اور سفید رنگ۔ والٹ ڈزنی خود بھی ایک فری میسن تھے۔ جادو کی اس سلطنت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بظاہر بے ضرر نظر آتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس جادو کی سلطنت کو شیطان کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے؟ ڈزنی کی ہر فلم کی شروعات اس جادو کی سلطنت سے ہوتی ہے جہاں ٹنکر بیل اوپر اڑتی نظر آتی ہے۔ ٹنکر بیل دراصل ایک جین ہے، بہت زیادہ، اور تمام پریاں جنات ہوتی ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک دوسرے ستارے جب آپ ایک ستارے والا خواہش کرتے ہیں تو شیطان کس علامت کا استعمال کرتا ہے؟ خواہش کرتے ہیں پیٹر پین تو شیطان کس علامت کا استعمال کرتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لافانیت لافانی وہ ہے جس کا شیطان وعدہ کرتا ہے۔ پیٹر پین دجال کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ ایک جزیرے پر رہتا ہے جو آپ کو نہیں مل سکتا ہے، جو آپ کو نہیں مل سکتا۔ گم ہو گیا۔ ایک اور پراسرار جزیرہ موجود ہے جسے دجال کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے نجات دہندہ کا نام جیک شیفرڈ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یسوع ایک چرواہا ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک اور نجات دہندہ موجود ہے، جان لاک، اور ایک مرکزی رہنما جیکب، جن کا جڑواں بھائی دجال کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جیکب کے برعکس ہے۔ جیکب اچھائی کی علامت ہے جبکہ اس کا بھائی برائی کی۔ کالا دھواں جو برائی کی نمائندگی کرتا ہے وہ بھی دجال کی شخصیت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا قیامت کا منظر پیش آتا ہے جب جزیرے جانے والے افراد واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ لا جول جزیرے کے متعلق جانے والے افراد واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ کسی نے ایک بار پوچھا، یقینی طور پر تمام مرکزی دھارے کی فلمیں نہیں ہیں۔ ڈزنی کی کاروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ لائٹننگ میک کی وین اور روٹ 66 یہ بالکل ہمارے چہرے کے سامنے موجود ہے۔ جب اسپائڈر مین اپنے جالے کو گولی مارتا ہے تو وہ شیطان کرتا ہے۔ تیرے سپرمین کا نام خلعیل ہے، خدا کا بیٹا۔ وہ نجات دہندہ کردار اور قربانیاں ہیں۔ ہم خود کو اور قیامت کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں ڈارک نائٹ کی شناخت کیا ہے؟ بیٹ مین بھی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے اور ایک قیامت کا منظر ہے۔ پہلی فلم میں بیٹ مین بچے کی حیثیت سے کنواں میں گر جاتا ہے۔ گرنے پر ہم کیا عمل کریں؟ گرے ہوئے فرشتہ کی علامت۔ لفظ پوکہانٹس واقعی میں ایک جادوئی احساس رکھتا ہے۔ ایلس ان ونڈر لینڈ 13ویں والٹ ڈزنی کی فلم ہے، اور یہ فلم بہت ہی عجیب و غریب ہے کیونکہ یہ پوری کہانی جادوئی دنیا کی تلاش میں ہے جہاں تمام عجیب و غریب مخلوقات کے ساتھ خرگوش کے ایک سوراخ سے دوسری دنیا میں چلے جانے کا قصہ۔ ایک حسین لڑکی اور ایک خوفناک درندہ۔ بلا شبہ اس حیوان کو دجال کے نام سے وسیع پیمانے پر پہچانا جاتا ہے۔ آخر کار ایک قیامت خیز منظر کا انکشاف ہوتا ہے۔ نجات دہندہ اور دجال دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا سلسلہ دجال کے بارے میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ رامپلس اپنے معاہدوں کے ساتھ شیطان کی نمائندگی کرتا ہے جن پر لوگوں کو دستخط کرنے اور اس کے ساتھ معاہدے کرنے کی ضرورت ہے۔ نجات دہندہ کو شیطان کے بیٹے رمپلسٹلسکن کو آخر میں ایکسلبر کے ساتھ صحیح بادشاہ کے لیے تلوار سے شکست دینا ہے۔
جب نجات دہندہ خود اندھیرا ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے مخالف نجات دہندہ ہو جاتا ہے تو سچے مومن کا دل بھی وہی ہوتا ہے جو کہانی کی کتاب کا مصنف ہوتا ہے، جو کہ ان کی مقدس کتاب کی طرح اب کا مصنف ہوتا ہے، جو کہ ان کی مقدس کتاب لکھاری وہ عظیم شخصیت ہوتا ہے جیسے کہ ایک خدائی ذات جو ہر شخص کی داستان کو قلم بند کرتا ہے، اور وہی شیطان کے والد بھی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیٹر پین دراصل دجال کا عکاس ہے؟ خوب، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیٹر پین دراصل کے والد ہے۔ کیا یہ بات کچھ دلچسپ نہیں لگتی؟ بری ملکہ کے آئینے میں رہنا دراصل اللہ کے جن کی مانند ہے، اور بے شک آپ کے پاس وہ زہریلا سیب ہوتا ہے جس کا استعمال نجات دہندہ کو زہر لیکن دینے اس کا کے لیے ملعون کیا جاتا نام ہے۔ مریم مارگریٹ نجات دہندان کی ماں کو واٹس اسنو وائٹ کہا جاتا ہے۔ غور کریں، نجات دہندان کی ماں کو واٹس اسنو وائٹ کہا جاتا ہے کا حیوان ہے بلکہ پیٹر پین کا مگرمچھ بھی ہے، ایک اور کو ریپیٹ کر الگ جانور، اور وہ گہرے رنگ کا بھی ہے۔ آپ بس ایسے ہی چیزیں تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس کہانی میں بہت سارے اشارے موجود ہیں۔ شیطان کے تمام روپ ایک ہی شخصیت میں اریس کو ولن کی حیثیت سے سنباد کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آریس، جو کہ افراتفری اور بدنظمی کی دیوی ہے، عموماً شیطان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ نجات دہندہ ہے جو آریس سے لڑتی ہے، جو دجال اور شیطان کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایمیزون فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سٹار وارز کی فورس، یہ کون سی قوت ہے؟ یہ سب مذہب کے بارے میں ہے۔ تاریخ پہلو، جیدی نجات دہندگان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایناکن منتخب ایک سیاہ ہو جاتا ہے۔ مسیح، دجال، لارڈ سیڈیوس، ایک اور حکم 66 پر عمل درآمد، اور سب سے اہم لیوک اسکائی واکر۔ وہ نام یاد رکھیں جو شیطان کو پسند ہے۔ لوکا ان میں سے ایک تھا، اور اسکائی واکر ہم جانتے ہیں کہ شیطان اڑ سکتا ہے۔ اور سٹار وار کس نے بنائی؟ کون سی کمپنی؟ لوکاس فلم بنائی۔ کون سی کمپنی؟ لوکاس فلم۔ اگلی دفعہ جب ہم دنیا کے فریب نامہ سیریز پر واپس آئیں گے تو ہم آپ کو مزید اہم نشانیاں دکھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں کسی بڑی چیز کی تیاری میں مدد دے رہی ہیں، کچھ ایسا جو نہ صرف ہمارے ارد گرد بلکہ پوری دنیا میں اثر انداز ہوگا۔